बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद भट्टी और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपको एक शख्सियत के बारे में बताया जो मुस्लिम दुनिया की जो तारीख़ है उसमें एक बहुत बड़ा नाम और मुकाम है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे लोग जो हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते या बिल्कुल नहीं जानते। तो मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया कि उनको लाइन ऑफ डेज़र्ट के नाम से क्यों जाना जाता था और उनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है, तो मैंने मुख्तसरन बताया था। तो इस वीलॉग में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि लाइन ऑफ डेज़र्ट जो मूवी है उसका प्लॉट क्या है, फ़िल्म कब रिलीज़ हुई, उसके क्या मामलात थे और हर मुसलमान के लिए बिलखुसूस ये फ़िल्म देखना क्यों ज़रूरी है। और मैं ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे, ख़ास तौर पर ये फ़िल्म देखेंगे और इस शख्सियत के बारे में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, जानेंगे, तो आपको इस शख्सियत से इर्तगरल जितना ही प्यार हो जाएगा, या इसके अलावा जितना आप टीपू सुल्तान से प्यार करते हैं या और इस तरह के जो मुसलमान जो सिपह सलार गुज़रे हैं या इस्लाम की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, उसके अंदर जो जंगजू या जो बड़े बड़े नाम गुज़रे हैं, जिस तरह आपको उनसे मोहब्बत है। तो लाइन ऑफ डेज़र्ट जो था, ये उमर अल मुख्तार जो थे, इनको ये टाइटल दिया गया लोगों की तरफ से, जबकि जो इटालियन कॉलोनियल फोर्सेस थी उनके अंदर इनको मटारी ऑफ मनीफा के नाम से जाना जाता था। और मटारी जो है इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है मर्द, हुर जिसे हम कहते हैं। कि मनीफा इनका क्लैन था बेसिकली, वो जिससे ये ताल्लुक़ रखते थे, बरादरी थी जो सैयद कहलाती थी, तो उनके अंदर ये इनको मर्द का नाम मिला कि जी उसके अंदर ये मर्द हैं। और लाइन ऑफ डेज़र्ट के नाम से इनको दुनिया वैसे ही वहाँ के जो लोग थे, जो करीबी खत्ते थे, वो जानते थे, क्योंकि सहरा के अंदर इनकी पैदाइश हुई, वहीं पर ये रहे, उन्हीं इलाकों में इन्होंने खदमात अंजाम दी। पेशे से ये एक टीचर थे, लेकिन गुरिल्ला वारफेयर जो था ये इनको आता था। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान थे, बुज़ुर्ग हो गए थे जब ये इटालियन फोर्सेस के साथ इनका जो है सामना आमना हुआ, जब इटली ने कब्ज़ा करने की कोशिश की ईस्टर्न लीबिया पर। इनका जो इलाका था सेरेनाइका, इसके अलावा ट्रिपोलिटानिया और इसके अलावा फैज़ान, ये जो 3 खत्ते थे ईस्टर्न लीबिया के, यहाँ पे उन्होंने कब्ज़े की कोशिश की। अब ये फ़िल्म जो थी 1981 में रिलीज़ हुई, इसकी जो फंडिंग थी वो $35 मिलियन थी उस वक्त के हिसाब से। और जो लीबिया के सदर थे, जो डिक्टेटर जो थे मुअम्मर कज़ाफ़ी, उन्होंने इसकी फंडिंग की थी और ये फ़िल्म प्रोड्यूस हुई थी। इस फिल्म के अंदर जो किरदार है उमर अल मुख्तार का, वो एंथनी क्विन ने अदा किया है। इनके मुकाबले में जो इटालियन जर्नैल ग्रिज़ेनी का जो किरदार है वो ओलिव रीड ने अदा किया है। और जो ये फ़िल्म प्रोड्यूस की है, ये एक सीरियन अमेरिकन एक फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, मुस्तफ़ा अक्कड़, ये उन्होंने प्रोड्यूस की और ये डायरेक्ट की थी। और ये फ़िल्म 1981 में रिलीज़ हुई लीबिया के अंदर और उसके अलावा अमेरिका के अंदर, इंग्लिश में और अरेबिक ज़ुबान के अंदर। लेकिन ये फ़िल्म जो थी, ये मतलब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फ्लॉप हो गई, जबकि क्रिटिक्स के व्यू इसको बहुत अच्छे मिले थे कि ये एक हिस्टोरियन वाक़या है उसके ऊपर, और ये जिस वाक़े पे फ़िल्म बनी है वो बिल्कुल रियल है, हकीकी वाक़यात हैं। जो कुछ लीबिया के अंदर हुआ था उस टाइम के अंदर, ये जंग तो बेसिकली 1923 में दोबारा स्टार्ट हुई थी, जब मुसोलिनी जो था फाशिस्ट हुक्मरान बना था, प्राइम मिनिस्टर बना था इटली का, उसने अटैक किया था दोबारा कब्जे के लिए। 1923 से लेकर 31 तक ये जंग रही, लेकिन उसके जो 2 साल थे 1929 से 31 तक, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल साल थे। और उसमें जो कुछ उन्होंने किया मुसोलिनी ने, उसके ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई है ताकि दुनिया को पता लगे कि इटली ने उस जंग के अंदर क्या क्या वॉर क्राइम किए थे, केमिकल वेपन इस्तेमाल किए और जहाज़ इस्तेमाल किए, टैंक इस्तेमाल किए, लोगों को शूट करते रहे बिला वजह, जो सिविलियंस होते थे या इसके अलावा जो अनआर्म्ड लोग होते थे या जो बागी हथियार डालते थे उनको भी ये कत्ल कर देते थे। इसके अलावा लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में इन्होंने रखा। उसके बाद लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, उनके इलाकों से निकाल दिया, क्योंकि ये कब्ज़ा करना चाहते थे उस इलाके पर जहाँ पे उमर अल मुख्तार जो थे, जो आखिरी इलाका था, जबले अखदर का इलाका था जहाँ पे इनकी पैदाइश भी हुई थी उसी रीजन के अंदर, और वो पहाड़ी सरसब्ज इलाका था, वहाँ पे इनका आखिरी कब्ज़ा था। और ये जो कॉलोनियल फोर्सेस थी उनके सामने रेजिस्ट कर रहे थे अपने कबीले के लोगों के साथ। लाइन ऑफ डेज़र्ट का इनको खिताब इसलिए मिला था क्योंकि ये हमला करके वापस सहरा के अंदर गायब हो जाते थे और इटालियन फोर्सेस देखती रह जाती थी। इन्होंने उनका बहुत नुकसान किया, चेक पोस्टें तबाह कर दी, एम्बुश कर करके उनके कन्वॉय तबाह कर दिए। इसके अलावा उन पे घात लगा के हमले करते थे और बहुत सारे तरीके इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के इस्तेमाल किए सहरा के अंदर रहते हुए, कि थोड़ी सी फोर्स होते हुए और बहुत नॉर्मल सा असला होते हुए इन्होंने इटली जैसी जो ताकत थी उसको नाको चने चबवा दिए। और ये फर्स्ट वर्ल्ड के वार के बाद का इलाका है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ये लोग जीत चुके थे, ये यूरोप के ममालिक जो थे, इससे पहले बरतानिया भी इसका साथ देता रहा। अब उसके बाद ये फिल्म जब स्टार्ट होती है तो इसका जो प्लॉट है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि फिल्म के अंदर 1929 से 31 तक क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये
کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مسولینی نے جب 1929 میں لوگوں سے مشورہ کیا اپنی کابینہ سے اور باقی لوگوں سے، ڈکٹیٹر تو ویسے تھا، اور اس نے جو پیسیفیکیشن آف لیبیا کا جو سٹارٹ کیا تھا کہ لیبیا کو دوبارہ ہم اپنے جو ہے سامنے جھکائیں گے، کہ اس پہ قبضہ کریں گے، اور الزام یہ لگایا کہ جی لیبیا والوں نے ہماری جو فورسز تھیں جب انہوں نے 1911 میں اس پہ اوٹومان امپائر جو تھی عثمانی خلاف جو سلطنت تھی اس پہ اٹیک کیا اس علاقے پہ قبضے کے لیے، انہوں نے ہمارے فوجیوں کو زندہ جلایا یا مار دیا یا بہت برا مساکر کیا تھا، ان کا قتل عام کیا تھا، تو یہ الزام لگا کے اٹیک کر دیا گیا۔ اس کا جو چھٹا جرنیل تھا، اس سے پہلے 5 جرنیل جو تھے اس کے وہ ناکام ہو چکے تھے، چھٹا جرنیل گریزینی جو تھا، روڈولف گریزینی، اس کو لگایا انہوں نے کیونکہ وہ بڑا اس کو ماہر سمجھا جاتا تھا، اور اس کو آرڈر دیے کہ جو ہوتا ہے وہ کر گزرو، کھیت جلا دو، لوگ جلا دو، گھر جلا دو، بستیاں جلا دو، لوگوں کو ڈسپلیس کر دو۔ اس نے آتے ہی لاکھوں لوگ جو تھے، وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، جو اس نے یہ جو سرینائکا کا ایریا تھا جبل اخضر کے قریب، یہاں سے لوگوں کو نکال کے ان کو فیضان کی طرف، ٹریپولیٹینیا کا جو دوسرے صوبے تھے وہاں کی طرف نکالا، وہاں پہ باڑے لگا کے لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا۔ فلم کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے۔ فلم جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ دکھایا گیا کہ جو مسولینی ہے وہ آرڈر دے رہا ہے بہت غصے میں، اور اس کے بعد جو دوسرا سین انہیں دکھایا کہ عمر المختار ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ بائی پروفیشن یہ ٹیچر تھے، ویسے گوریلا تھے لیکن بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، چپ چاپ رہنے والے، لوگوں کے فیصلے کرنے والے، جیسے ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے۔ ان کا جو فرقہ تھا، جو طریقہ تھا بیسیکلی، جس کو طریقت ہم کہتے ہیں اسلام کے اندر، وہ السنیوسیہ تھا، جو کہ 1837 میں مکہ سے سٹارٹ ہوا تھا۔ وہاں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ یہ وہ ہم طریقہ لے کے چلیں گے کہ مسلمانوں کی ریلیجس اور پولیٹیکل جو ہے ان ساری آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو بحال کیا جائے گا۔ تو یہ اپنے اسی کلین اور اسی فرقے کی وہ نمائندگی کر رہے تھے، ان کے ٹرائبل لیڈر مشہور ہوئے تھے، لائن آف ڈیزرٹ کا بھی خطاب مل گیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہر ممکن حد تک ریزسٹنس کی اٹالین فورسز کے آگے، لیکن مسولینی کی جب بس ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا، تو اس نے 1929 میں ایک گیم کھیلی۔ اس نے اپنے جرنیل کو کہا کہ پہلے تو معاہدے کی کوشش کرو۔ معاہدے کی کوشش کی گئی، جنگ جاری تھی، بہت سارے علاقے پہ قبضہ ہو چکا تھا، یہ علاقہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ جبل اخضر کا جو علاقہ تھا یہ بیسیکلی پہاڑی اور یہاں پہ سرسبز علاقہ تھا، اور بہت ساری ڈھلوان اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس نے مذاکرات کرنے کے چکر میں ایک گیم کھیلی کہ ٹائم جو گین کرنا ہوتا ہے نا، دشمن ٹائم گین کرتا ہے، تو اس نے وہ ٹیکٹک کھیلا جو کہ ان کو سمجھ نہ آ سکا۔ ویسے بھی پچھلے کئی سالوں سے 20 سال سے یہ جنگ لڑ رہے تھے اور ان حالات کے اندر تھے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ گریزینی نے بہت زوردار حملہ کیا، سپلائی لائن توڑ دی۔ جو مصر کے ساتھ ان کی جو مطلب کچھ معاملات تھے کہ مصر کی طرف سے سپورٹ مل جاتی تھی، اس کو بھی پورے بارڈر پہ فینسنگ کر کے، 3000 کلومیٹر کا بارڈر تھا، فینسنگ کر کے، فوجی کھڑے کر کے، چیک پوسٹ بنا کے اس کو بھی کاٹ دیا سپلائی لائن کو۔ ان کو اس طرف سے بھی گھیر لیا گیا، تو یہ علاقے کے اندر محصور ہو گئے اور ان پر پھر اٹیک کر دیا۔ فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اٹالین کولونیل فورسز نے وار کرائمز کیے، لوگوں کو مارا، قتل کیا، خواتین کے ساتھ جو ظلم کیے، اور بہت ساری چیزیں، اور کچھ اس میں بہت سارے ایموشنل سینز ہیں کہ جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، ان کی عمر المختار کے ساتھ جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت انداز سے دکھائی گئی کہ وہ ناظرین کو ایموشنل کر دیتی ہے، اور یہ ریئل بیس واقعات ہیں، یہ اس کے اوپر سٹوری بنی ہے۔ اس کے علاوہ جو جنرل گریزینی ہے اس کا دکھایا گیا کہ وہ کس طرح جلاد ہے، لوگوں کو کس طرح مار رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی ریئلائز کر رہا ہے کہ عمر المختار جو ہے وہ مین آف پرنسپل ہے۔ جیسے کہ ان کے کچھ فوجی، اٹالین کولونیل فورسز کے فوجی، ان کے سامنے مطلب ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، وہ ان کے ہاتھوں آ جاتے ہیں، تو وہ ان کو نہتے سمجھ کے، یا مطلب نہتے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات گریزینی کو پتہ لگتی ہے، اور وہ خود بڑا اس سے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، ان کی اخلاقیات کیسی ہیں کہ نہتوں کو نہیں مار رہے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ خیر، پھر فلم آگے چلتی جاتی ہے، شدید حملے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 1931 جیسے ہی آتا ہے تو آخری ایک جو زوردار ایمبوش ہوتا ہے، کسی طریقے سے کر کے وہاں کے لوگوں کو جس طرح وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، علاقہ خالی کر دیا گیا، اور پیچھے یہی باغی لوگ تھے، تو جنرل گریزینی حملہ کرتا ہے، اور ایک ایمبوش کے اندر عمر المختار جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو فلم ایک مزید جو ہے ایموشنل ٹرن لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد دکھایا گیا کہ ان کو کس طرح چین میں جکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو ایک وکیل دیا جاتا ہے اٹلی کی طرف سے، جو کہ یہ کیس لڑ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انہوں نے تو یہ اٹلی کا یہاں پہ رول تسلیم ہی نہیں کیا، تو اس لیے ان پہ باغی جو ہیں، باغیوں کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور اس لیے ان کو موت کی سزا نہ دی جائے۔ لیکن عدالت نے اس سے اختلاف کیا اور سزائے موت کا اعلان کیا، اور ان کو سپٹمبر کے اندر 1931 جو ہے اس میں ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور اس کے بعد یہ جو ان کی موومنٹ تھی ریزسٹنس کی، یہ تقریباً دم توڑتی چلی گئی، اور اٹلی کا قبضہ ایسٹرن لیبیا کے اوپر مکمل ہو گیا۔ تو یہ فلم ان واقعات کا احاطہ کرتی ہے، بہت ایموشنل چیزیں ہیں، آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان جو لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی زمین کے لیے
اپنے اسلام اور ان ساری چیزوں کے لیے ان سے جو محبت تھی اور لوگوں کو جس طرح سے لے کے بڑھاپے کے اندر انہوں نے گوریلا وارفیئر کر کے اٹلی کو جس طرح سے ناکو چنے چبوائے اور تقریباً 20 سال سے زائد عرصے تک ایک خونی وار جو تھی 1923 سے 31 تک تو یہ بہت زیادہ خونی ہو گئی تھی، تو کس طرح سے یہ وار لڑی، مقابلہ کیا، اور تھوڑے سے ہتھیار تھے، اللہ کی مدد تھی، محنت کوشش کرتے رہے، ہر ممکن ان کے ساتھ جنگ کی، اتنی بڑی فوج تھی، جدید ترین اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، اخلاقیات نہیں تھی ان کے اندر، تو کس طرح سے ایک مسلمان سپہ سالار نے، ایک لیڈر نے مسلمان اپنے علاقے اور اپنے جو لوگ تھے ان کی خاطر آزادی کی جنگ لڑنے کی کوشش کی اور لڑتے رہے۔ بہت مزیدار فلم ہے، 81 میں بنی ہے لیکن کلر مووی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ معمر قذافی جو تھے وہ 2008 میں ان کا اٹلی کے ساتھ ایگریمنٹ طے ہوا کہ اٹلی جو ہے وہ اپولوجائز کرے گا لیبیا کے لوگوں کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا، جو وہ انہوں نے حملہ کیا تھا 1911 میں، اس کی وجہ سے جو معاملات ہوئے تھے، جو مظالم کیا گیا اس کے لیے، تو اٹلی کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے برلسکونی، انہوں نے یہ ریٹن ایگریمنٹ ان کے ساتھ شیئر کیا، اور اس وقت معمر قذافی نے یہ کیا کہ جب وہ سائننگ سرمنی میں پہنچے تو اپنی یونیفارم کے اوپر انہوں نے وہ مشہور زمانہ جو تصویر تھی عمر المختار کی کہ وہ چینز میں بندھے ہوئے ہیں، تو وہ پہن کر شریک ہوئے اور وہاں مطالبہ کیا کہ معافی مانگی جائے یہ جو ظلم کیا گیا کمپنسیشن کے طور پر۔ تو پھر اٹالین وزیر اعظم جو تھے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اٹلی نے جو کچھ کیا یہ انفیئر تھا، زیادتی تھی، تو اٹلی اس پہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہے۔ لیکن ان کے جو وہاں کے لوگ تھے وہ جو اس وقت اس وار کا حصہ رہے، یا ان کی جو اولادیں تھیں، یا اس کے علاوہ دیگر وہاں کے جو کرٹکس لوگ تھے، انہوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ جی یہ پروپیگنڈا ہے لیبیا کا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، واقعہ ڈسٹارٹ کیے گئے ہیں، ایزمپشنز ہیں جس کی بنیاد پہ معافی نہیں مانگی جانی تھا۔ لیکن یہ اچھی چیز ہے انہوں نے معافی مانگی، لیکن جو ظلم کر دیے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں۔ تو ناظرین، آپ یہ فلم لازمی دیکھیے گا، اپنا جو آپ کے ریویوز ہوں گے، جو بھی جس طرح کے بھی آپ کے تاثرات ہوں گے یہ کردار دیکھنے کے بعد، اس کردار کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ فلم موجود ہے، آپ وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے 2 سے 2.5 گھنٹے میکسیمم لگیں گے، آپ بڑی آسانی سے یہ فلم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے ویوز لازمی دیجیے گا، ہم نے اس پہ محنت کی ہے، ریسرچ کی ہے، آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے۔ عبید بھٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔